حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسوله وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج عشرا ولا بكرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہم نے جس موضوع کو سنا ہے اس کو قرار دیا وہ ہے فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا؟ ہر انسان اس سوال کے جواب کو جاننا چاہتا ہے کہ وہ جانے اور درک کرے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے سینہ بسپت کیوں ہو گئے، اس کی کیا علت تھی، اس لیے اپنے عورتوں اور بچوں کو لے کے گھر سے باہر نکل گئے اور کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں. جس وقت آپ مدینے میں تھے محمد حنفیہ نے بہت کوشش کی اور بہت کہا کہ اے مولا آپ کوفے کی طرف نہ جائیے بلکہ آپ یمن کی طرف چلے جائیے، آپ کے لیے کوفے کی طرف جانا بہت خطرناک ثابت ہوگا. لیکن جناب محمد حنفیہ کو شاید امام حسین کی معرفت نہ تھی، اس لیے کہ امام کو مشورہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ امام کس مرتبے کا حامل ہے. جناب محمد حنفیہ نے یہ بار بار کہا کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیے. اس پر وہ ناراض بھی ہوئے. تو ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم کو چونکہ میری معرفت نہیں ہے اس لیے تم مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو. یاد رکھو کہ میں کس لیے خروج کر رہا ہوں، اس کے علت کو درک کرو. انی لم اخرج عشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں جو یہاں سے نکل رہا ہوں شرارت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، عیش و عشرت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، حکومت اور دوسری چیزوں کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امت پیغمبر میں جو خرابیاں آ گئی ہیں دین خدا میں، دین الہی میں جو کمیاں پیدا کر دی ہیں لوگوں نے، اس کی اصلاح کے لیے آ رہا ہوں.
وَأَسِيرَ بِسِيرَتِ جَدِّي وَأَبِي، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت کو، جس سیرت کو لوگوں نے ختم کر دیا ہے، اسے زندہ کر دے، اور اپنے باپ کی سیرت کو بھی زندہ کرے۔ اس کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ اور بالکل آپ کا جملہ توحید کی طرح تھا، جس طریقے سے کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود جز خدا کے، اسی انداز میں آپ نے فرمایا کہ میں نہیں نکل رہا ہوں۔ لا کا استعمال پہلے کیا، پہلے وہ شبہات جو ذہن میں ہے لوگوں کے اسے نکال دیا کہ میں نہیں نکل رہا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ شرارت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، حکومت کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ اور کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے جو آیت تطہیر کا مصداق ہو، تو کس طریقے سے ایسے نکل سکتا ہے کہ وہ شرارت کرنے کے لیے نکلے؟ لیکن آپ کو معلوم تھا کہ زمانہ حاضر کی جو میڈیا ہے وہ کہیں ایسا پرچار نہ کرے کہ ہمارے خلاف امام حسین اس لیے نکلے تاکہ حکومت کو حاصل کرے، عیش و عشرت کرے، ظلم و جبر کرے، تو آپ نے پہلے ہی اس کی نفی کر دی۔ اس لیے کہ میڈیا تو ان کے ہاتھ میں تھی، جو چاہتے وہ کر دیتے۔ اس لیے کہ جب امام علی علیہ السلام جب شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آیا امام نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ ہوتا ہے میڈیا کا کام، توجہ فرمائیے گا۔ تو امام نے پہلے نفی کر دی کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، ہم شرارت کے لیے نہیں جا رہے، ہم حق کو قبول نہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ صرف اور صرف میرا ہدف اصلاح ہے۔ جو پیغمبر اکرم دین لائے تھے، جس میں لوگوں نے بہت سارے فساد لا کے کھڑے کر دیے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے ہم آئے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اس لیے کہ میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے، اس زمانے میں میڈیا کی کیا حیثیت، آج اصل میں دیکھیں تو میڈیا کی حیثیت سمجھ میں آتی ہے۔ جب ایک گھر سے دوسرے گھر کوئی بات نہیں جاتی تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کوئی بات نہیں جاتی تھی، ایک قریہ سے دوسرے قریے تک کوئی بات تب نہیں جایا کرتی تھی، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں آج کی میڈیا دیکھیں انسان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت اتنا پرچار کر ڈالا تھا کہ مولا کائنات جب شہید ہوئے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ لہذا آپ کو پہلے یہ بتانا پڑا کہ ہم سیرت پیغمبر کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، ہم عیش و عشرت کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے خروج کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اصلاح کے لیے۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے قرآن نازل ہوا اور پیغمبر اکرم نے 23 سال میں قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچایا، بہت زحمت اور مشقت کی۔ خداوند عالم نے جو بشر کو خلق کیا تو بے لگام اور بے مہار نہیں چھوڑا۔ جس طریقے سے ایک جانور ہے کہ جس کے کھیت میں چاہے وہ چر لے، بلکہ خداوند عالم نے بشر کو جب خلق کیا تو اس کے لیے قانون بنایا، اس قانون پر تمہیں چلنا ہے۔ اس قانونی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ اب وہی ہے جس نے قانون بنایا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وہی قانون بنائے گا۔ اور جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تمہارے لیے کتاب کو نازل کیا ہے، وہی قانون تمہارے لیے بنائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی کسی چیز کو بناتی ہے تو قانون اس کے لیے بناتی ہے۔ ایک ٹیلی ویژن اگر بنایا تو بتاتی ہے کہ ایسے چلنا چاہیے، ایک موٹر سائیکل بنایا تو بتاتی ہے ایسے چلنا چاہیے، ایک کمپیوٹر بنایا تو بتاتی ہے ایسے چلنا چاہیے، کوئی گاڑی جب تعمیر کرتی ہے کمپنی تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے چلنا چاہیے۔ جب خداوند عالم نے بشر کو خلق کیا تو اسی کا حق ہے کہ تمہارے لیے وہ قانون بنائے۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز کوئی کمپنی بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ رکھتی ہے کہ اس طریقے سے اس کا استعمال کرنا۔
توجہ فرمائیے گا، جب موٹر سائیکل آپ لینے جائیں گے تو ایک بکلیٹ ساتھ میں ملے گی، دیکھو 2 سواری سے زیادہ اس پر سوار نہ ہونا، اس کی سروسنگ ہر 2-3 مہینے پہ کرتے رہنا، موبائل اس کا بدلتے رہنا، ہوا اس کی چیک کرتے رہنا، تو صحیح ایوریج دے گی یہ، بہت تیز نہ بھگانا، نہیں تو ایوریج یہ کم کر دے گی۔ غرض کی جس کمپنی نے اس چیز کو بنایا اس نے اس کے لیے قانون بنایا۔ تو خداوند عالم نے بشر کو خلق کیا تو اس کے لیے قانون بنایا، اور دنیا میں جب کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے لیے قانون ضرور بناتا ہے، لیکن صحیح طریقے سے اس کی چیز کو سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن خداوند عالم نے جب بشر کے لیے قانون بنایا قرآن کریم، تو یہ نہیں کہا جب کوئی مؤلف کوئی کتاب کو لکھتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے یا مجھے آگاہ کر دیجیے گا، یعنی بکلیٹ بھی لکھتا ہے تو اس سے غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن خداوند عالم نے جب کتاب لکھا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ خداوند عالم نے بشر کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا اور تمام قوانین اس میں بتائے کہ کس طریقے سے تمہیں فیملی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، کس طریقے سے حج اور زیارت کے لیے جانا ہے، کس طریقے سے میراث کو آپ تقسیم کریں گے، کس طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ آپ رہیں گے۔ توجہ فرما رہے، پورے قوانین کا ذکر اس قرآن کریم میں ہے۔ میں نے کہا کہ جانور کی طرح خلق نہیں کیا خداوند عالم نے کہ جس کے کھیت میں چاہو چلے جاؤ، بلکہ یہ بتایا یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، جس میں 100% فائدے کو خداوند عالم نے دیکھا، کہا یہ تمہارے لیے واجب ہے۔ جس میں دیکھا کہ 100% نقصان ہے، کہا یہ تمہارے لیے حرام ہے، اور جس میں دیکھا کہ نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، کہا یہ تمہارے لیے مباح ہے، اور جس میں زیادہ فائدہ دیکھا کہا مستحب ہے، اور جس میں زیادہ نقصان دیکھا کہا مکروہ ہے۔ تو بشر کو خداوند عالم نے عرض پر خلق کیا تو اس کے لیے قانون بنایا، اس قانون کی کتاب کا نام ہے قرآن کریم، اور پیغمبر اکرم نے 23 سال محنت کر کے اس قرآن کریم کو آپ کے سامنے پہنچایا۔ لیکن وفات پیغمبر کے بعد کیونکہ خلافت اپنی اصل جگہ سے ہٹ گئی تو لوگ دین سے دور ہونے لگے، لیکن زمانہ پیغمبر قریب تھا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر لوگ کر دیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول اور ثانی کے زمانے میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا، چونکہ زمانہ پیغمبر سے نزدیک تھا، لوگوں میں جرأت ہوتی تھی، آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی چیز کوئی غلط کرتا تھا تو فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ مجمع میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اگر خلیفہ بھی کوئی غلط کام کرتا تھا تو کہتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ خلیفہ اول و ثانی تک تو ایک حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک حد تک زندہ رہا، لیکن جیسے خلیفہ ثالث کا زمانہ آیا امر بالمعروف نہی عن المنکر بالکل ختم ہو گیا۔ اب آپ میں جرأت نہیں ہے کہ آپ حکومت وقت کے خلاف اپنی زبان کو کھول لیں، کسی میں جرأت نہیں ہے، اور جو کسی میں طاقت نہیں ہے جو اپنی زبان کو کھول دے، اور اگر کوئی زبان کو کھولتا ہے تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور بیت المال کو تو ایسے اڑایا جاتا ہے جیسے آج ہماری حکومت توجہ فرما رہے ایسے اڑا رہے تھے، ایسے بیت المال کو کھایا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے ایک ہری کھیتی ہو، کوئی بھوکا جانور چھوڑ دیا جائے تو پوری کھیتی صاف کر دے، اسی طریقے سے بیت المال کو اڑایا جا رہا تھا، لوگ پریشان تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا دین پامال ہو رہا ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے، حرام و حلال کی کوئی حیثیت نہیں رہ رہی ہے، ایسی صورت میں وہ یزید کو معاویہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔
امام حسین علیہ السلام اس کی بھلا بیعت کیسے کر لیں گے؟ اس نے سب کے لیے راستے کو فراہم کر دیا، سب سے بیعت لے لی، اپنے مرنے سے 4 سال پہلے ہی سب سے بیعت لے لی اس نے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن سے بیعت نہ لے سکا، 4 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ بیعت نہیں لے سکا۔ اور جو فرمائیے گا، ایک حسین ابن علی، ایک عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن ابی بکر، اور چوتھے بھی ایک ان کا نام ابھی اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ 4 لوگ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ تو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابی بکر، امام حسین علیہ السلام، اور ایک چوتھی شخصیت بھی تھی کہ جن 4 لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، ان میں سے سب کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ دیکھو عبداللہ بن ابی بکر ایک عیاش انسان ہے، بہرحال وہ تم سے بیعت آج نہیں کل کر لے گا۔ عبداللہ بن ابی بکر کے بارے میں عیاش بتایا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں بتایا کہ ایک گوشہ نشین شخصیت ہے کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے تو وہ بھی بیعت کر لے گا۔ ایک عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بتایا جو چوتھی شخصیت ہے، یاد آ گئی کہ جو چوتھی شخصیت، کہا یہ ایک نہایت مکار آدمی ہے، یہ ہیلا گر ہے، اس کو موقع دیتے رہنا، جیسے تمہیں موقع ملے اسے ذبح کر دینا۔ یہ وصیت کر دی تھی اس نے آخر وقت، لیکن اس نے کہا تھا کہ دیکھو حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، اس لیے کہ مرد مجاہد اور وہ بہادر انسان ہیں، عرب میں ان کی بہت زیادہ عزت ہے، اگر وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو وہ جنگ کو جیت لیں گے۔ یہ وصیت کر کے وہ چلا گیا، جو فرما رہے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ شخصیت خلیفہ اول و ثانی و ثالث کچھ نہ کچھ ظواہر شریعت کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ تو علناً شراب پی رہا ہے، دین محمد کو پامال کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے۔ یہ کیسے امام حسین علیہ السلام برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ امام کبھی برداشت نہیں کر سکتے، لہذا آپ نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، سر تن سے جدا ہو جائے تو ہو جانے دو، لیکن ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے والے۔ اللہ، یہ امام حسین علیہ السلام، آپ کی عظمت انسان درک نہیں کر سکتا۔ خدا بند عالم نے انہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، پیغمبر فرماتے ہیں یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت میں جوانان جنت کے سردار ہیں، انہیں کے طفیل میں خدا بند عالم نے جنت کو خلق کیا، یہی اس کے سردار ہوں گے۔ اور جب یہ روایت پیغمبر اکرم نے بتائی امام حسین کے سلسلے میں کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، تو اسی صورت میں مخالفین نے بھی فوراً روایت پڑھ لی کہ فلاں و فلاں سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور جیسے پیغمبر کو خبر ہوئی تو فوراً ہنس پڑے، ارے بھائی جنت میں کوئی بوڑھا جانے والا نہیں ہے، وہاں پر تو سب جوان ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ جنت کوئی گاندھی آشرم نہیں ہے کہ وہاں پہ بوڑھے لوگ جائیں گے، وہاں پہ سارے جوان ہوں گے۔ جیسا کہ پیغمبر نے کہا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، پیغمبر نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا رونے لگی فوراً۔ تو پیغمبر نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہا کہ تم جنت میں جاؤ گی لیکن وہاں پر بوڑھی نہیں رہو گی، وہاں پر جوان رہو گی۔ جنت بوڑھوں کی جگہ نہیں ہے، اور اگر یہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہے تو جہاں بوڑھے رہیں گے وہاں یہ بھی رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جنت بوڑھوں کی جگہ نہیں ہے۔ تو محبت اہل بیت میں خدا بند عالم انسان کو جنت دیتا ہے۔ ان اللہ لا يدخل احدا النار ولا الجنہ، خدا بند عالم کسی کو جہنم میں داخل
نہیں کرے گا. انما النار تجذب باہلها، بلکہ یہ جہنم خود اپنے اہل کو بنفسها بطبیعتها وہ خود اپنی طرف کھینچ لے گی. یعنی دشمنی اہل بیت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے گا. یعنی خدا بند عالم کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تو پانی ترائی کی جانب چلا جاتا ہے، اسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ترائی میں چلا جاتا ہے. جب آگ اور لکڑی جمع ہوتی ہے تو لکڑی جل جاتی ہے، جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم چاقو ماریں گے تو وہ مرے گا، چاقو آپ ماریں گے تو آٹومیٹک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مر جائے گا. جس طریقے سے بارش ہوگی تو پانی اہل بیت سے نفرت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. ان اللہ لا يدخل احدا النار، خدا بند عالم کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. والنار تجذب باہلها، بلکہ یہ جہنم اپنے اہل کو اپنی طرف جذب کر لے گی، کھینچ لے گی. ایک مرتبہ امام حسین تشریف فرما ہے، اپنے چاہنے والے ہیں، اصحاب ساتھ میں جا رہے ہیں. کہا بھی تم کو ہم بہشتی جنت میں بہشتی سیب تم کو ہم کھلاتے ہیں، بہشتی انار. لیکن یہ منافقین جو ہمارے دشمن ہیں یہ اس فضیلت کو ماننے والے نہیں ہیں. چنانچہ آپ نے وہیں پر ایک درخت سوکھا انار کا تھا، آپ نے کہا کہ سبز ہو جا، فوراً وہ درخت سبز ہو گیا. کن فیکون، جیسے کہا ویسے فوراً وہ درخت سبز ہو گیا، پھول پتے آنے لگے، یہاں تک کہ چند لمحے میں اس میں پھل آ گئے. اور جب پھل آ گئے تو جو چاہنے والوں تھے ان سے کہا کہ جاؤ پھل کو کھاؤ. تو ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب قد میں برابر کے نہ تھے، کوئی لمبا تھا، کوئی ناٹا تھا، ہر قد کے لوگ تھے. وہاں پر پہنچے تو جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو فوراً ٹہنی جھک کے اس کے پاس آ گئی، پھل کو توڑا اور کھا لیا. منافقین ہاتھ کو بڑھاتے ہیں وہ ٹہنی اوپر چلی جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، وہ ٹہنی اوپر چلی جاتی ہے. جبکہ ان میں بھی ناٹے اور لمبے تھے، کسی لمبے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے لپک کے توڑ لیا، اس لیے کہ وہ اپنے اہل کو پہچانتی ہے کہ بہشت کس کے ہاتھ میں جائے. یہ اہل بیت کے محبت کا نتیجہ ہے. جو محبین تھے ان کے ہاتھ میں پھل آتا رہا، جو منافقین رہے ان سے پھل دور جاتا رہا. ایک صلوات پڑھے محمد جو فرما رہے ہیں یہ بہشتی انار ہے، یہ بہشتی پھل ہے. یہ جانتے ہیں کہ کون محب اہل بیت ہے اور کون دشمن اہل بیت ہے. جیسا کہ بعض روایات میں یہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں جب انسان جائے گا اور دروازے کو کھولے گا تو یہ دروازے اس دنیا کے دروازوں کا کیا کام ہے، جب اسے آپ کھولتے ہیں تو چوں چوں پوں پوں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ چوچو پوپو کی آوازیں آتی ہیں. لیکن جب بہشت میں جائیں گے، جب دروازے کو کھولیں گے تو یا علی یا علی یا علی کے نعرے لگانا شروع کر دے گا. وہ بہشتی پھل تھا، انار تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ ہمیں کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے. یہ بہشتی دروازہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہشتیوں کا کیسے استقبال کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد جو فرما رہے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے ان کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. امام حسین علیہ السلام آپ نے دیکھا جب دین محمد ہاتھوں سے جا رہا، شریعت کو لوگ پامال کر رہے ہیں تو اپنے گھر سے اپنے عورتوں اور بچوں کو لے کے نکل پڑے. اور جو ملا، توجہ فرمائیے گا، اور جب نکلے ہیں آپ مکے سے تو بہت لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، آ گئے ساتھ میں. تو پیغمبر تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہر کوئی میرے ساتھ نہ آئے. من کان باذلا مہجتہ، جو چاہتا ہے کہ اپنے خون کو راہ خدا میں بہائے اور خدا بند عالم سے ملاقات کرے، وہ ہمارے ساتھ آئے. اس
لیے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا تھا، چونکہ اہل کوفہ بلا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو، بعض لوگ جان رہے تھے کہ ابھی حکومت تشکیل دیں گے، وہاں پر بہترین کھانے پینے کو ملے گا، مقام و منصب ملے گا، ایسی صورت میں آپ نے کہا یہ سوچ کے نہ آنا، ہمارے ساتھ اگر کسی کو آنا ہے تو یہ سوچ کے آئے کہ اس کی جان وہاں پر جائے گی، اسے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس آئے۔ راستے بھر آپ فلٹر کرتے چلے گئے، بہت لوگ امام کے ساتھ آئے لیکن ہٹاتے گئے، کئی مرتبہ آپ نے لیکچر دیا، لوگوں کو ہٹاتے گئے، آخری وقت یہاں تک آیا کہ جب بالکل تصفیہ کر لیا تو بالکل خالص لوگ آپ کے اصحاب بچے، خالص لوگ، بالکل وہ بھاگنے والے نہ رہے، وہ 72 اصحاب جانثار بالکل خالص، وہ بھاگنے والے نہ رہے۔ ایسی شخصیات کی حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجا، جناب عباس، یہ وہ شخصیت تھی۔ توجہ، ان تمام لوگوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا کہ اگر آپ کہیں تو اپنے تلوار کو اپنے گردن پر رکھ دیں اور اپنے کو قتل کر لیں، ہم آپ کے وفادار ہیں آخر تک۔ توجہ فرمائیے، جب انہوں نے اپنے وفاداری کا ثبوت دیا تو ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب کے مقام کو دکھایا کہ دیکھو بہشت میں تمہارے لیے یہ مقام ہے، بہشت میں تمہارے لیے یہ مقام ہے، بہشت میں تمہارے لیے یہ مقام ہے۔ سب کی جگہوں کو امام حسین علیہ السلام نے دکھایا کہ دیکھو یہ جگہ، یہی تو وجہ تھی کہ جب میدان جنگ میں ہر صحابی گیا تو کسی کے قدم پیچھے نہیں آئے، اس لیے کہ وہ بہشت کا مشتاق تھا، اس نے اپنی جگہ کو بہشت میں دیکھ رکھا تھا، مجھے یہاں جانا ہے۔ اور امام نے یہ کہا تھا کہ جب تک موت کے پل کو نہیں لانگھو گے تب تک بہشت نہیں جا سکتے، لہذا ہر صحابی پڑھتا جا رہا۔ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام، توجہ فرمائے، انہیں زبردستی لے کے نہیں آئے تھے کہ اب تم پھنس چکے ہو، اب تم کہیں نہیں جا سکتے، یا تو لڑو کٹو مرو، دشمن کی طرف جاؤ گے تو وہ بھی قتل کر دے گا، ہماری طرف سے نہیں جا سکتے ہو، بلکہ کہا جسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، اور دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس سے لوگ چلے جائیں۔ طارق ابن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا، اسپین پر طارق ابن زیاد نے حملہ کیا، کشتی سے گیا اسپین پہنچا، اس کا پورا لشکر اس کے ساتھ پہنچا وہاں پر، تو اس نے ایک دن کا کھانا نکال لیا اور کشتیوں میں آگ لگا دی اور لوگوں سے کہا تم جنگ لڑو، اس لیے کہ ایک دن کا کھانا بچا ہے اور تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تمہارا کھانا دشمن کے ہاتھ میں ہے، اگر تم پیچھے جاؤ گے تو پیچھے سمندر ہے اس میں غرق ہو جاؤ گے، اور اگر چاہتے ہو تو تمہیں کھانا ملے تو دشمن سے آگے لڑنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے مجبور کر رکھا تھا، ایسے شرائط بنا دیے تھے کہ اپنے سپاہیوں کو مجبور کر دیا، لیکن امام حسین نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کہا کہ ہم چراغ گل کیے دیتے ہیں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ چلا جائے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی خالص عنصر سے بچے، خالص لوگوں کو یہاں پر رہنا ہے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ مقام دکھایا ہے لیکن جس کا جواب نہیں، چونکہ ان کو غیب پر ایمان تھا، یعنی اگر کوئی غیب پر ایمان رکھے، مومن کی علامت ہے کہ اس کو غیب پر ایمان ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ زبیدہ جا رہی تھی، زبیدہ ایک مرتبہ جا رہی ہیں تو دیکھا کہ بہلول مٹی کا گھروندا بنا رہے ہیں، تو زبیدہ نے ہارون کی بیوی، انہوں نے پوچھا کیا بہلول تم کیا بنا رہے ہو؟ کہا ہم جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ تو کہا کیا تم اسے بیچو گے؟ کہا ہاں ہم اسے بیچیں گے، جبکہ زبیدہ اس بات کو جان رہی ہے کہ یہ گھروندا ہے، لیکن جب بہلول نے کہا کہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں تو کہا اسے بیچو گے؟ کہا ہاں ہم بیچیں گے۔ کہا کتنے درہم میں؟ کہا 100 درہم میں۔ فوراً زبیدہ نے 100 درہم نکالا اور انہیں دے دیا۔
بہلول نے یہ 100 درہم لیا اور لے کے چلے اور راستے میں تمام فقیروں کو بانٹتے چلے گئے، ایک ایک درہم سارے پیسے کو انہوں نے بانٹ دیا۔ جب رات ہوئی تو زبیدہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ ہم بہشت میں موجود ہیں، بہترین بہشت ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا یہ وہی بہشت ہے۔ اور ایک شخص ایک سنہرا پرچہ لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے بہلول نے جو کہا تھا کہ تمہاری رجسٹری بعد میں دیں گے، یہ رجسٹری تمہاری ہے، یہ بہشت تمہارے لیے ہے۔ جب اس اپنے مقام کو جب زبیدہ نے دیکھا تو صبح ہارون سے یہ کہا کہ اے ہارون، میں نے رات میں یہ خواب میں دیکھا، جو کہ میں نے دن میں بہشت کو خریدا تھا 100 درہم میں، رات میں نے بہشت کا نظارہ کیا، یاقوت اور فیروزہ سے بنے ہوئے محل، دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی نہریں، بالکل سبز و شاداب ماحول میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو مجھے حوالہ اور رجسٹری دی جاتی ہے وہ میرے نام کی ہوتی ہے۔ اسی چیز کو بہلول نے ہم سے کہا تھا کہ ہم بہشت میں تمہارا گھر بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہشت میں مجھے یہ جگہ ملے گی۔ تو ایسی صورت میں ہارون نے یہ کہا کہ آپ بہلول کو بلاؤ ہمارے پاس۔ بہلول آئے تو کہا مجھے بھی ایک جنت چاہیے، لیجئے 100 درہم لے لیجئے۔ تو بہلول نے کہا 100 درہم کی کیا بات ہے، 1000 درہم بھی دے دو، 1,00,000 درہم بھی دے دو، تو ہم تمہیں یہ جنت دینے والے نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ نے جس جنت کو خریدا تھا بغیر دیکھے خریدا تھا، تم جس جنت کو خرید رہے ہو اسے دیکھ کے خرید رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو بہشت دکھلایا تھا وہ پہلے نہیں دکھایا، وفاداری کا ثبوت پہلے دیا، تلوار اپنے گردن پر پہلے رکھی، اس کے بعد ان کے مقام کو دکھایا کہ دیکھو بہشت میں تمہارا مقام ہے، جنت میں تمہارا مقام ہے۔ اور جو ہماری بہشت اہل بیت کے گھرانے، ان کے پاس پھل آیا کرتے، لباس آیا کرتے، کپڑے آیا کرتے۔ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ اپنے گھر میں موجود تھی، آٹومیٹک آپ کا دروازہ کھلا اور کچھ خواتین آپ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ہاں تم تو بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہو، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کوفے کی رہنے والی ہو، بصرے کی رہنے والی ہو، مکے مدینے کی رہنے والی ہو، کہاں کی ہو اتنی حسین؟ کہا ہم حوران بہشتی ہیں۔ کہا تمہارا کیا نام ہے؟ جو اس میں سب سے بڑی والی تھی، اس سے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ہمارا نام سلمہ ہے۔ کہا تمہارا نام سلمہ کیوں ہے؟ کہا خدا بند عالم نے مجھے جناب سلمان کے لیے خلق کیا ہے۔ جو دوسرے نمبر کی بڑی تھی اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ذرہ ہے۔ کہا تمہارا نام ذرہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ خدا بند عالم نے ہمیں جناب ابو ذر کے لیے خلق کیا۔ تیسری سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مقدودہ ہے۔ کہا تمہارا نام مقدودہ کیوں ہے؟ کہا ہمارا نام مقدودہ اس لیے ہے کہ خدا بند عالم نے مجھے جناب مقداد کے لیے خلق کیا ہے۔ جو اہل بیت کے دوست تھے، جن کا کردار عالی تھا، انہیں جنت کا اشتیاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جنت ان کے لیے اتنا مشتاق ہوتی ہے کہ روح ارض پر آ جایا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد جنت ان کے لیے روح عرض پر آ جایا۔ تو عزیزان محترم، شریعت مقدسہ خدا بند عالم نے دین کو بنایا تھا اور انسان کامل اسے لے کے آیا تھا، رسول خدا۔ اس دین کو جب خطرے میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اس دین کو بچانا ہوگا، اور اگر امام حسین علیہ السلام بے نقاب انہیں نہ کرتے، ان کے ساتھ نہ آتے، تو لوگ یہی سمجھتے رہتے یہ خاندان پیغمبر سے ہیں،
لوگ گہری غفلت میں تھے، لوگ انہی کو سمجھتے تھے کہ یہی لوگ خاندان پیغمبر سے ہیں، یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن جب ان لوگوں نے خاندان پیغمبر سے جنگ لڑی تب ان کے چہرے کھل کے آئے۔ اگر اہل بیت ان سے نہ لڑتے تو ان کے چہرے آشکار نہیں ہوتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے تو خدا بند عالم نے بہشت کو ان کے محبوں کے لیے رکھا۔ لَمَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى وِلَایَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالب لَمَا خَلَقْتُ النَّارَ۔ اگر لوگ علی کی ولایت پر، علی کی محبت پر جمع ہو جائیں تو خدا بند عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم کی خلقت تو اسی لیے ہے کہ اہل بیت کی ولایت کے جو منکر ہیں ان کے لیے خدا بند عالم نے جہنم کو خلق کر۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام چاہ رہے مدینے سے خراسان کی جانب، اور جیسے نیشا پور آپ پہنچتے ہیں ویسے 12,000 لوگ قلم و کاغذ لے کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ کوئی چیز بتا دیجئے کہ جسے ہم لکھ لیں اور ہمارے لیے نجات کا ضامن بن سکے، یا ابن رسول اللہ کچھ تو بتلا دیجئے۔ تو آپ نے ہماری سے سر کو نکالا اور کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی، اور جو اس قلعے میں داخل ہوا امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ رہ گیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتلایا کہ اس روایت کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس روایت کو میں نے اپنے بابا امام کاظم سے سنا، انہوں نے امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے امام باقر سے سنا، انہوں نے امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے امام حسین سے سنا، انہوں نے امام علی سے سنا، انہوں نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے خدا سے سنا۔ توجہ فرمائیے گا، اسے سلسلۃ الذہب گولڈن چین کہتے ہیں، اس میں معصوم کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہے، معصوم کے علاوہ اس میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو جھوٹا ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام سچے ہیں۔ ان کے اقوال تک پہنچتے ہوئے آخر میں یہ بتایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایک قلعہ ہے، ومن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ آپ ہماری کی طرف پھر چلے اور اپنے سر کو ہماری میں آپ نے کر لیا، آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ہماری سے سر کو پھر نکالا، کہا اے لوگوں ٹھہرو ٹھہرو، ولیکن بشرطہا وشروطہا، عذاب سے بچنے کے لیے شرط و شروط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ہم اہل بیت ان میں سے ایک شرط ہے، یعنی تنہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، جب تک علی ولی اللہ نہ ہو، جب تک امام مہدی کی ولایت تک کو قبول نہ کر لیا جائے تب تک کوئی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو جو چاہے امام کا دروازہ کھلا ہے، امام کے دامن میں آ سکتا ہے، اسے پناہ مل جائے گی۔ جو امام کے ساتھ آیا اسے پناہ دیا آپ نے، یہ نہیں دیا من کان بادلا مہجتو، جو اپنے خون کو بہانا چاہتا ہے اور خدا بند عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ شیعہ ہو، کہ وہ سنی ہو، کچھ بھی نہیں کہا، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ یہ کہا کہ جو خدا سے ملاقات کرنا چاہتا اور خدا کے راستے میں قتل ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ چاہ رہے تھے اللہ اکبر، اسی اسنا میں آپ نکلے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفے کی جانب۔ آپ رما دما دے، ایک مرتبہ ایک آواز سنائی دی، یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے سنا
امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ چیز آ رہی ہے، ایک صدا آ رہی ہے کہ جیسے یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں جناب علی اکبر نے کہا کہ اے بابا اب لسنا علی الحق، آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کہا ہے بیٹا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا پھر موت سے ڈرنے کی کیا بات؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، چونکہ حق پر عمل ہونا یہ پیغام عاشورہ ہے کہ انسان حق پر چلتا ہو۔ الا ترون ان الحق لا يعمل بہ، آیا تم دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ والباطل لا يتناہى عنہ، باطل سے لوگ منع نہیں کر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر بالکل ختم ہو چکا۔ خلیفہ ثالث کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں عالم یہ تھا کہ جناب ابو ذر غفاری ہمیشہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، لہذا اس نے انہیں یہ سزا دی، انہیں ربضہ بھیج دیا گیا اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جرم۔ تو ایسی صورت میں خلیفہ وقت کے مقابلے میں کسی میں دم نہیں تھا کہ جو اپنی زبان کو کھول دیتا۔ ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان کو کھولا کہ دیکھو ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امام چلے جا رہے ہیں اور راستے میں جو لوگ آتے جا رہے ہیں ان سے کہتے جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ بھیڑ نہیں جمع ہونی ہے، وہ لوگ نہ آئے جو یہ سوچ کے آ رہے ہیں وہاں پر جا کر ہمیں حکومت ملنے والی ہے۔ من کان بادلا مہجتہ، بلکہ جو اپنے خون کو بہانا چاہتا ہے۔ چلے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ سالبیہ کے جنگل میں پہنچے تو دیکھا ایک خیمہ ہے، وہاں پر پہنچے تو ایک بڑھیا نظر آتی ہے، اس بڑھیا کے پاس پہنچے تو کہا تمہارا کیا حال چال ہے، تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا بہت اچھی طریقے سے یہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک مشکل یہاں پر ہے، پانی کی بہت مشکل ہے یہاں پر۔ تو آپ نے کہا اس بڑھیا سے تم ہمارے ساتھ آؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور لے کے چلے، تھوڑے فاصلے پر وہاں پر جا کر اپنے لیتے تھے، ایک پتھر کو ہٹایا، فوراً وہاں سے ایک میٹھا پانی جاری ہو گیا، میٹھا پانی وہاں سے جاری ہو گیا۔ وہ بڑھیا بہت خوش تھی، بہت حیرت میں پڑ گئی، یہ کیسی شخصیت ہے، فوراً جیسے اس نے پتھر ہٹایا فوراً میٹھا پانی جاری ہو جاتا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اور جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرے نانا کے دین پر اب وقت پڑا ہے، اور اپنی پوری تاریخ کو بتلایا کہ ہم خاندان پیغمبر سے ہیں، یزید جو اس وقت کا خلیفہ وقت ہے وہ مجھ سے بیعت چاہتا ہے، اور اگر میں بیعت کر لوں تو گویا 1,24,000 انبیاء کی محنت رائے گاہ ہو جائے گی، اس لیے کہ سب ٹکٹکی لگا کر امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، کسی نے بیعت نہیں کی۔ اگر امام حسین نے بیعت نہ کر لی، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو سب کی محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ پورا واقعہ اس سے سنایا، اور تو اس کو بڑھیا آپ پر گویا ایمان لے کے آئی، بہت حیرت زدہ تھی۔ جب آپ آگے بڑھ گئے کہا کہ جب تمہارا بیٹا آئے گا تو اس سے کہنا کہ مجھے نصرت کی ضرورت ہے، اس راستے میں دین اور شریعت کی حفاظت میں مجھے نصرت کی ضرورت ہے، وہ ہماری مدد کرے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھ گئے، جب اس بڑھیا کا بیٹا آیا جس کا نام وہب ہے، جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ بڑھیا بتاتی ہے کہ جس کا نام قمر ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ایک عظیم شخصیت آئی تھی، فرزند پیغمبر اپنے کو وہ شخص کہہ رہا تھا، یہاں پر پانی کی مشکل تھی، دیکھو کس طریقے سے پانی کی مشکل کو حل کر لیا، یہاں پر میٹھا پانی جاری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے ساتھیوں کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے سے کہنا کہ اگر وہ چاہتے ہیں میرا ساتھ دینا تو میرے ساتھ آ جائیں۔ ان کلمات کو سن کر وہ حیرت زدہ ہو گیا تھا، اور چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیموں کو سمیٹا اور پیچھے پیچھے نکلے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کر لی۔ وہ عیسائی مذہب کا تھا،
مسلمان بھی نہ تھا، اس لیے کہ امام حسین کے ہاں کوئی مذہب قید نہیں تھی۔ جو اس در پہ آ جائے گا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور خدا بند عالم سے ملاقات کرنا چاہے گا، وہ خدا بند عالم سے ملاقات کر سکتا ہے۔ یہاں پر نہ کالے کی شرط ہے، نہ گورے کی شرط ہے، نہ قوم و قبیلے کی شرط ہے، نہ عیسائی کی شرط ہے، نہ یہودی کی شرط ہے، نہ مسلمان کی شرط ہے۔ جو آئے اس راستے میں قدم رکھ لے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ سرفراز و کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ وہب نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر تو چشمہ جاری ہے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی کس طریقے سے آ رہا ہے، حیرت میں پڑ گئے اور وہ قافلہ لے کے چل پڑے، یہاں تک کہ جا کے امام حسین علیہ السلام سے ملے۔ کربلا میں پہنچے، وہاں پر جنگ کی تیاریاں ہو رہی، بڑی تیزی سے ہر لوگ تلوار لے کر کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، یہاں تک کہ وقت آ گیا اصحاب جب تک موجود رہے کسی انصار کو میدان جنگ میں جانے نہیں دیا۔ یہ وفاداری اصحاب تھی، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ انی لا ارى اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میرے اصحاب سے بہتر نہ میرے نانا کو صحابی ملے، نہ میرے بابا کو صحابی ملے، سب سے بہتر صحابی اگر ملے تو مجھے ملے گے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ وقت آ گیا کہ جگہ بادیگرے سب صحابی میدان جنگ میں جاتے رہے تو شہید ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ وہب کی ماں قمر مسترب ہے کہ میرا بیٹا بھی میدان جنگ میں جائے اور مجھے سرخرو کر دے، لیکن ہانیہ اس کی زوجہ تھی، ابھی 17 دن کل شادی کو ہوئے ہیں، اس کے لیے کتنا دردناک ہے کہ اس کا شوہر میدان جنگ میں جائے اور شہید ہو جائے۔ لہذا ہانیہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر وہب میدان جنگ میں نہ جانے پائے۔ ادھر ماں چاہتی ہے کہ بیٹا مجھے سرخرو کر دے تاکہ بی بی فاطمہ کے سامنے ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ جائیں اور فخر سے یہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو امام حسین کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ لیکن یہ جوان بیوی ہے جو چاہتی ہے کہ میرا شوہر نہ جائے، لیکن جب وقت گزرتا رہا تو ایک مرتبہ اس نے اجازت دے دی، کہا ہم تم کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے مولا حسین، یہ میرا شوہر میدان جنگ میں جائے گا، جب شہید ہو جائے گا تو اسے حوران بہشتی ملیں گی، یہ مجھے بھول جائے گا، آپ کہیے کہ یہ مجھے نہ بھولے، مجھے یاد رکھے۔ اور ایک وصیت یہ بھی ہے، اے مولا کہ میری 2 درخواستوں کو آپ پورا کر لیجئے کہ جب سب شہید ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں جب ہم اکیلے بچیں گے تو ہم اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، ہم کہیں گے کہ اے ہانیہ تو کیسی بات ہے، تو یہ کہاں پر کیا بات کہہ رہی ہے، اہل بیت پیغمبر آخری وقت جب آئے گا تو ان کے خیموں میں آگ لگ جائے گی، دیار بدیار انہیں پھرایا جائے گا، کبھی کوفہ کبھی شام، اللہ اکبر، کبھی خیمہ جلایا جائے گا، کبھی اس خیمے سے اس خیمے، کبھی اس خیمے سے اس خیمے، اللہ اکبر۔ غرض کی وہ وقت آ گیا، جناب میدان جنگ کے لیے جاتے ہیں، جنگ کا عظیم مظاہرہ کرتے ہیں، 42 ملاحین کو فنار کر کے ایک مرتبہ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں مادر گرامی آپ مجھ سے خوش ہو گئیں، تو ایک مرتبہ وہب کی ماں قمر یہ کہتی ہے کہ میں تجھ سے خوش نہیں ہوں، میں اس وقت خوش ہوں گی جب تو اپنے خون کو امام حسین کے لیے بہا دے گا۔ چنانچہ آپ گئے، پھر 21 ملاحین کو فنار کر دیا، 20 گھڑ سوار کو فنار کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ گرفتار جب ہو گئے تو شمر ملعون نے یہ حکم دیا کہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ارے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ جب اس کی ماں کے پاس وہ سر آیا تو اسے صاف کیا، صاف و شفاف کرنے کے بعد دشمن کی طرف پھر پھینک دیا، کہا ہم اس سر کو نہیں لیتے جسے حسین کے راستے میں ہم نے دے دیا۔ اللہ اکبر، یہاں پر ہانیہ ہے جو دوڑی ہوئی گئی، اپنے شوہر کے جنازے کو اپنے آغوش میں رکھا، تڑپ تڑپ کر گریا کر رہی تھی، اتنے میں شمر ملعون نے کیا
ایک شخص کو بھیجا، کہا جاؤ اس کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ کربلا کے میدان میں تنہا کوئی خاتون جو شہید ہوئی ہے وہ یہی حامیہ ہے جو محبت حسین میں خود کو فدا کر دیتی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون لزم قضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ بارے اللہ محمد ہم تمام لوگوں کو محب اہل بیت بنا۔ بارے اللہ محمد ہم تمام لوگوں کو معرفت اہل بیت عطا فرما۔ یا بارے اللہ محمد ہم تمام لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ یا بارے اللہ جہاں کہیں بھی مومنین مشکلات اور ان کی جان مال سے کی حفاظت فرما۔